بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسئلہ جو معذورین کے تعلق سے ہے اور جسے اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں اور جسے جاننے کی بڑی ضرورت بھی ہے، وضو اور نماز کے لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس پر روشنی ڈال دی جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سلسل البول کا مریض ہے، یعنی اسے مسلسل پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں، یا کسی شخص کو کوئی زخم لگ گیا ہے، کوئی پھوڑا ہے، پھنسی ہے جس سے مسلسل خون رستا رہتا ہے، یا کسی کی نکسیر پھوٹی ہوئی ہے اور اس سے مسلسل خون آتا رہتا ہے، یا کوئی شخص خروج ریح کا مریض ہے، اسے مسلسل ریاح خارج ہوتی رہتی ہے، یا کوئی عورت ہے جسے استحاضے کا خون مسلسل آتا رہتا ہے، یعنی جو خون حیض اور نفاس کے علاوہ ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ آتا رہتا ہے، بند نہیں ہوتا ہے، تو ایسے تمام لوگ کس طرح نماز ادا کریں گے؟ تو اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت کی نظر میں معذور اسی وقت مانا جائے گا کہ جب یہ اعذار اتنی دیر کے لیے بھی نہ رکیں جتنی دیر میں وضو کر کے ایک فرض نماز ادا کی جا سکتی ہو۔ مثلا کوئی شخص اگر سلسل البول کا مریض ہے تو اس کے پیشاب کے قطرے اتنی دیر بھی نہ رکتے ہوں کہ وہ وضو کر کے ایک فرض نماز ادا کر سکے۔ اسی طرح کوئی خروج ریاح کا مریض ہے، اسے ریاح مسلسل خارج ہوتی رہتی ہے اور اتنی دیر کے لیے بھی اس کی ریاح نہیں رکتی ہے کہ وہ وضو کر کے ایک فرض نماز ادا کر سکے، یا کسی شخص کے بدن میں کوئی پھوڑا ہے، پھنسی ہے، کوئی زخم لگا ہے اور خون اتنی دیر کے لیے بھی نہیں رکتا ہے کہ وہ وضو کر کے ایک فرض نماز ادا کر سکے، تو ایسے لوگ شریعت کی نظر میں معذور قرار دیے جائیں گے، معذور مانے جائیں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے حکم یہ ہوگا کہ وہ جب نماز کا وقت ہوگا تو وضو کریں گے، وضو کر کے وہ ایک وقت کی فرض نماز میں ایک وقت کی فرض نماز پڑھیں گے، اور پھر جتنے نوافل، جتنی سنتیں چاہیں گے وہ ادا کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، اور جب تک کوئی اور دوسرا ناقض وضو عذر پیش نہیں آتا ہے، سبب پیش نہیں آتا ہے، یعنی کوئی اور چیز وضو کو توڑنے والی انہیں پیش نہیں آتی ہے، اس فرض نماز کے وقت ان کے لیے ان کا وضو باقی رہے گا۔ لیکن جیسے ہی اس فرض نماز کا وقت چلا جائے گا، دوسری نماز کا وقت آ جائے گا، ان کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کو اس مثال سے سمجھیے کہ مثلا کوئی شخص سلسل البول کا مریض ہے، مسلسل پیشاب کے قطرے اسے آتے رہتے ہیں اور اتنی دیر کے لیے بھی نہیں رکتے کہ وہ وضو کر کے ایک فرض نماز ادا کر لے، تو ایسا شخص نماز کے وقت، مثلا ظہر کی نماز کا وقت جب ہوگا تو وہ ظہر کی نماز کے لیے وضو کرے گا اور ظہر کی فرض نماز پڑھے گا، جو چاہے گا جتنی رکعت چاہے گا سنتیں پڑھے گا، نوافل پڑھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، اس کا یہ وضو برقرار رہے گا بشرطے کہ کوئی اور دوسرا سبب نہ پیش آئے۔ مثلا اس کے بدن سے کہیں خون نہ بہنے لگے، وہ کوئی اور ناقض وضو اس کے ساتھ پیش آ جائے، مثلا وہ بیت الخلاء چلا جائے، یا اور کوئی بھی ناقض وضو کوئی شے نہ پیش آئے اس کے ساتھ، تو اس کا وضو ظہر کی نماز ظہر کے وقت تک کے لیے برقرار رہے گا، یہاں تک کہ عصر کا وقت آ جائے۔ تو جب عصر کا وقت آ جائے گا تو اب اسے دوبارہ عصر کی نماز کے لیے وضو کرنا پڑے گا، اور پھر وہ وضو کر کے پھر عصر کی نماز پڑھے، اور اس کا یہ وضو مغرب کی نماز سے پہلے تک رہے گا، بشرطے کہ کوئی دوسری ناقض وضو شے نہ پیش آئے۔ اب رہا مسئلہ کپڑے کا، تو کپڑے میں بھی یہی دیکھا جائے گا کہ کیا وہ شریعت کی نظر میں معذور ہے، یعنی اگر وہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو اگر بالفرض وہ کپڑا بدل کر
پاک کپڑا پہن کر وضو کرتا ہے اور ایک فرض نماز کی ادائیگی کے وقت تک اسے عذر نہیں پیش آتا ہے، مثلا اگر وہ سلسل البول کا مریض ہے تو اس کے پیشاب کے قطرے نہیں ٹپکتے ہیں، تو ایسا شخص معذور نہیں ہے۔ جب نماز کا وقت ہوگا یہ شخص اپنے کپڑے دھل کر پاک کپڑا پہن کر تب نماز ادا کرے گا۔ لیکن اگر اس کے کپڑے اتنی دیر کے لیے بھی نہیں بچ پاتے ہیں، وہ اتنی دیر کے لیے بھی اس کے پیشاب کے قطرے نہیں رکتے ہیں کہ جس میں وہ وضو کر کے ایک فرض نماز ادا کر سکے، تو ایسا شخص معذور ہے۔ ایسے شخص کو کپڑا بدلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح آج کل لوگ پیمپرس پہناتے ہیں، تو پیمپرس کا بھی یہی مسئلہ ہوگا کہ اگر اتنی دیر کے لیے پیشاب رکتا ہے کہ جتنی دیر میں وضو کر کے ایک فرض نماز ادا کی جائے تو پھر ہر نماز کے وقت پیمپرس بدلنا ضروری ہوگا۔ لیکن اگر پیشاب کے قطرے مسلسل ٹپکتے رہتے ہیں اور اتنی دیر کے لیے بھی نہیں رکتے کہ وہ وضو کر کے ایک فرض نماز ادا کر سکے، تو پیشاب کے قطرے اگرچہ اس پیمپرس میں لگے ہوں، اس کپڑے میں لگے ہوں جو وہ پہنے ہوئے ہے، تب بھی وہ اسی کپڑے میں نماز ادا کر سکتا ہے۔ اگرچہ پیشاب کے قطرے یہ مقدار درہم سے تجاوز کر جائیں، یعنی ایک درہم کی مقدار سے بھی زیادہ پیشاب کے قطرے لگ جائیں، تب بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اس بات کا لحاظ رکھیں کہ ایسے لوگ جنہیں مسلسل پیشاب کا قطرہ آتا رہتا ہے، یا جن کے زخم سے مسلسل خون بہتا رہتا ہے، یا جن کی نکسیر پھوٹی ہوئی ہو، مسلسل خون بہتا رہتا ہو، یا ایسی عورتیں جنہیں استحاضے کا خون مسلسل آتا رہتا ہے، تو ایسے تمام لوگ مسجد میں جانے سے پرہیز کریں، گھر پر ہی نماز ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس عذر میں مبتلا کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس کی وجہ سے جہاں ایک طرف ان کے گناہ معاف ہوں گے، ان کے حسنات میں اضافہ ہوگا، وہیں دوسری طرف انشاءاللہ مسجد کا ثواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔